السلام علیکم. آپ کی آواز صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آواز آواز صحیح ہو گئی ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی شکر الحمدللہ. آپ سنائیے گا؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو شیخ سر. صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. خیریت اللہ سے آپ کو ہیں؟ عزت دے. اب بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، علم و عمل میں برکت دے. آپ تھینک یو نے سر. وقت دیا. میں آپ کا خادم. پچھلے دنوں بھی آپ سے بات ہوئی تھی، آپ سے شاید آپ کو یاد ہو. جی جی تو بالکل بالکل آج بالکل. بھی کچھ تھوڑی گفتگو جی آج سر بھی کچھ بسم اللہ. گفتگو کرنے کا ارادہ ہے جی کہ میں نے کچھ سوال کچھ جاننے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے جی سر. کہ اس میں نے اس دن بھی ایک نوٹ دیا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں نا اہل اسلام جو ہے نا سبھی پاکستان میں اہل بیت کا نا احترام کرتے ہیں دل سے، بالکل بالکل سوائے ناصبیوں کے. صحیح. ہاں جی. اور میں یہ قرض کر رہا تھا پچھلے دنوں بھی، میں اس کو پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس میں سید مودودی رحم اللہ نے جو کتاب لکھی تھی نا، اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے کافی جانکاری ہوئی اور ان کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جو باتیں ہوئی تاریخ کے اور احادیث کی روشنی میں، اور صحیح اسی کام کو پھر حضرت مولانا اسحاق صاحب نے پھیلایا. تو صحیح. ورنہ تو یہاں آپ یہ آپ کو کیمرہ جو ہے پتہ نا، ہی ہے کہ پاکستان میں اس طرح. کیمرہ کے سامنے آ جائے بیٹھے جی پلیز. تھینک یو. اس طرح بہتر ہے. تھینک یو سر. اچھا جی بسم اللہ. اچھا. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. جی مولانا اسحاق صاحب رحم اللہ نے بھی نا اس کو بہت آگے بڑھایا، اور صحیح. جس کے بعد لوگوں کو نا جو چھپی ہوئی باتیں تھی، جو اصل اور اہل سنت کی کتب میں وہ ان کے سامنے آئیں، تو اس سے جی کافی سارا مواد نئی نسل کو اور لوگوں کو ملا. میں خود اتنی صحیح. عمر ہو گئی ہے، مجھے خود اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ جی اہل بیت کے بارے میں یہ ہم سے چھپایا گیا. یہ بات صحیح. آپ کی درست ہے. صحیح. تو یہ ہمارے جو آج کے کچھ موضوع، چونکہ اور بھی دوست ہیں، وہ میں نے جی کچھ عنوان رکھے تھے. اس میں کچھ حدیث کا موضوع تھا، اس کے اوپر گفتگو تھی. آپ سے مطلب جاننا چاہتا تھا. جی اور اس میں تقلید کے کچھ مسائل تھے، سوالات تھے. تو جی ہیں تو یہ لمبے، لیکن میں نہیں جتنا آسان ہوگا چھوٹے چھوٹے جواب میں پہلے لے لوں گا، اور جو موضوع تھوڑا سا لمبا ہوگا وہ بعد میں لے لوں گا. جی اور سر. جتنا بھی آپ کے پاس آسانی سے وقت ہوا وہ میں اتنا ہی لوں گا آپ سے وقت. صحیح ہے. میں کوئی بڑی آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے. پھر اتحاد امت کے بارے میں کچھ گفتگو تھی، وہ آپ سے سوال لینا تھا. جی سر. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اسوہ کے بارے میں تھا. وہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا کہ جس طرح آپ نے اپنے دور میں اس وقت تقیہ کیا اور بہت ساری چیزوں وسیع تر مفاد میں امت کے انہوں نے اختیار کیا، وہ آج کیوں نہیں کیا جا رہا یا کرنا چاہیے. اور دوسرا ایک وہ جو حضرت علی شیر خدا انتا منی بے منزلت ہارون، اس پہ گفتگو تھی، کچھ سوالات تھے. تو یہ اس طرح میرے پاس کچھ موضوع تھے. تو میں شروع کرتا ہوں کہ ایک تو آپ کا تھوڑا سا ذاتی پوچھ لوں کہ آپ کی سر ایج مبارک کیا ہے؟ وہ جو ہے سیکرٹ ہے. بوڑھے ہیں ہم. اچھا سیکرٹ. بوڑھا ویری اولڈ آپ مین. کھاتے کیا ہیں؟ کھاتے وہی جو آپ لوگ کھاتے کیا کھاتے ہیں؟ ہو، روٹی گوشت سبزی مٹھائی. نہیں وہ میری میں آج جو ہے بات ہو رہی تھی برمنگم میں نا، وہ میرے سے ہاں، خط و کتابت کرتا ہوں، مفتی ہیں محمد فاروق علوی صاحب. جی وہ گجرانوالہ میں بہت بڑے مناظر ہیں اہل سنت کے دیوبند کے نا. تو جی میں ان سے بات کر رہا تھا، تو وہ میری اور ان کے درمیان میں خفیہ باتیں ہیں، اور وہ ان سے میں اہل تشیع کے بارے میں وہ بہت ان کے ساتھ ان کی نا گفتگو ہے، اور مسائل کے بارے صحیح. میں ان سے جی کاؤنٹر چیک کرتا ہوں. تو صحیح. خیر آگے میں کہ کس سے آپ کا جو اہل بیت شعبہ ہے یہ وہ زیادہ اہل بیت امامت. علیہم السلام کے حدیث میں کانوں میں گوشت کی بڑی تعریف ہے. سید ال ماشاء اللہ ماشاء سید ال
طعام میں وہ اس کو طعام کا میں لفظ بھول گیا، سید الادعام ظاہر ہے، وہ اس کا جو بہترین کھانا ہے گوشت۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، اپنے شیعوں کو بھی فرمایا گوشت زیادہ کھایا کرو، اور فرمایا کہ جو شخص 40 دن میں گوشت نہ کھائے تو اس کو قرضہ لینا چاہیے گوشت کھانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے کھانے ان کے احادیث میں تعریف ہے، جیسے بازن جان ہے اور دوسرے بہت سارے کھانے ہیں، عدس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کھانا ہم جو ہے حقیر کھانا میں کم ہی کھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جیسے دوسرے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح ہم کھاتے ہیں بھائی۔ صحیح، اب میں شروع کرتا ہوں کہ سر یہ بدعت ایک جو نیا بات آپ کرتے ہیں نا، آپ کی گفتگو آپ کے لیکچرز میں، کہ بدعت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ بریلوی حضرات اور کچھ ہیں کہ بدعت سیاح اور بدعت حسنہ، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں، تفصیل میں آپ کے ٹائم کی وجہ سے میں ذرا مزید تفصیل نہیں کروں گا۔ تو یہ کوئی نئی چیزیں آتی ہیں جس کو ہم مطلب اپنا لیتے ہیں، ہمارے تمام ہی فرقوں میں یہ بات ہے، تو الزام ایک دوسرے پہ ہم لگاتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو یہ آپ کا کیا رائے ہے سر، بدعت سیاح اور بدعت حسنہ کے کوئی جو یہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو جائز ہیں؟ تو اگر کوئی چیز شریعت میں انسان داخل نہ کرے نا، من سن سنتا حسنتا، حدیث شریف میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، من سن سنتا حسنتا فلہو، میں ایک حدیث دکھا دوں آپ کو، من استنى بسنة عدل فاتبعها كان له أجر من عملها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن استنى بسنة جور فاتبعها كان له مثل وزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء۔ دیکھیں انسان بدعت کون سے حرام ہے کہ اگر آپ شریعت میں دین میں کوئی چیز چینجز لائے نا، ابھی مثلا میں نکاح کا طریقہ چینج کروں، نکاح کا طریقہ اب کہہ دوں کہ بھئی نکاح اس طرح کرو، یا مثلا میں طلاق کا طریقہ کار چینج کروں کہ طلاق اس طرح ہوتی ہے، اللہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات بتائی ہے، یا میں کوئی اپنے سے کوئی نماز بنا دوں کہ آپ بھئی اس طرح نماز پڑھنا یہ جو ہے یہ مستحب ہے، یا میں کوئی روزہ اپنے سے بنا دوں کہ بھئی یہ روزہ پڑھنا، روزہ اس طرح رکھنا جو ہے وہ کوئی حدیث کوئی آیا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ بدعت ہے، یہ بدعتی جہنمی ہے، یہ شخص یہ اللہ سے افتراء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کے مساوی ہے، کیونکہ آپ شریعت میں چینجز لا رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ باطل چیز ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز من سن سنت حسنتا فلہ اجرہا، اگر کوئی شخص کوئی اچھی عادت، کوئی اچھی سنت لوگوں میں پیدا کرتا ہے، مثلا ہمیں پتہ ہے کہ فرض کریں کہ منڈے کے دن یا خمیس کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کی اپنے گھر والوں کو اس کی عادت ڈال دیتے ہیں کہ بھئی میرے گھر میں سب لوگ جو ہے جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ جو ہے یہ سنت یہ پہلے سے شریعت میں موجود ہے، لیکن کوئی اس کا اتباع کرنے والے کم ہیں، میں نے اپنے گھر والوں میں اس کی عادت ڈال دیا، اب پڑوسیوں میں بھی عادت ڈال دیا، اب میں شاگردوں کو بھی کہتا ہوں وہ بھی عادت ڈال دیا نا، یہ سنت حسنہ میں نے آغاز کی ہے، یہ کوئی میں نے دین میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کی ہے، یہ دین سے پہلے میں موجود تھا لیکن یہ ترک ہو چکا تھا، اب لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اب یا مثلا نماز تہجد جو ہے اس کی بڑی ثواب ہے، اب فرض کریں میرے علاقے میں کوئی نماز تہجد نہیں پڑھتا، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی نماز تہجد اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں، تو میری وجہ سے کچھ لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ جو نماز تہجد پڑھیں گے مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، ان کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس کا مجھے اجر ملے گا۔ یا فرض کریں کہ ہمارے شہر میں اگر کوئی باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو کوئی اس کو کھانا نہیں کھلاتا، کوئی اس کو، یعنی پرانے زمانے میں آتے تھے نا، مختلف قافلے آتے تھے، تو بعض علاقے ایسے ہوتے تھے کہ وہ اجنبی کو وہ کوئی ان کی خاطر مدارت نہیں ہوتی تھی مہمان کی، وہ بھائی ان کو اگر کوئی کسی نے پیسہ دے، انہوں نے پیسہ کھانا خرید لیا تو خرید لیا، وہی وہ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ فرض کریں ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں سے کوئی اجنبی آتا ہے، ہم گاؤں والوں کو بتائیں گے کہ بھائی مہمان جو ہے یہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، مہمان کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کی بڑی اجر و ثواب ہے مہمان کی، اگر آپ کسی مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں
تو مہمان برکت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. تو میں اس کو پہلا دیتا ہوں اپنے گاؤں والوں کو, کہتا ہوں کہ بھائی یہاں سے کوئی قافلہ گزرتا ہے مسلمانوں کی, تو ان کو بھائی تم اس طرح نہ کہو کہ بھائی یہ ان کو بالکل نہ کھانا نہ پانی کچھ نہ دو. ان کو بلاؤ, اپنے گھروں میں بلاؤ, ان کی کچھ عزت کرو, یا ان کو کچھ کھانا روٹی جو جتنا تمہارا ہو سکتا ہے ان کو دیا کرو. یہ سنت حسنہ جو ہے, سنت حسنہ اس کا پھیلانا مستحب ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے سے سنت بناتے جائیں. میرا ہاں سوال بدعت ہاں، حسنہ بدعت بدعت حسنہ کے حسنہ. بارے تھا. جیسے امام ہمارے ہاں جو حدیث ہے وہ سنت حسنہ کی ہے. سنت حسنہ کی آغاز کرنا, جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو آپ ترویج کریں, اس کو لوگوں کو سکھائیں. لیکن اگر کوئی چیز دین میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. بدعت حسنہ اگر کوئی ایسی نئی چیز جو دین میں اضافے کا سبب نہیں ہے بھائی, مثلا میں نے عرض کیا نا کہ مثلا کوئی مہمان کو کھانا نہیں نکلاتے, یا کوئی فقیر ہے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. اگر اس کو بدعت کہیں گے کہ ابھی میں نے شہر میں یہ رواج پیدا کیا کہ مثلا میرے شہر میں کتنے بیوائیں ہیں, بیواؤں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں نے یہ طریقہ کار لوگوں کو سکھا دیا کہ بھائی اس شہر میں جتنے یتیم ہیں, جتنے بیوائیں ہیں, ہفتے میں ایک دن ہم ان کو ایک کھانا کھلائیں گے, چاول ان کے گھر بھیج دیں گے, گھی ان کے گھر بھیج دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ رواج ہمارے شہر میں آ گئی کہ بیواؤں کو امیر لوگ جو ہیں منڈے کے دن ان کے گھر جو ہے کچھ راشن بیچ دیتے ہیں. چلیں, یہ شریعت میں اس کا کوئی اس طرح سنت نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ طریقے کا آغاز کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ سنت پیغمبر ہے. یہ ایک اچھی رواج ہم نے آغاز کیے, یہ اچھی بات ہے. اس کی اس وقت تک کہ ہم اس کو شریعت سے نسبت نہ دیں کہ اب یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ پیغمبر بھی یہ کرتے تھے, مگر اس کی وہ حدیث اگر ہے, ٹھیک ہے نا. تو بدعت یہ ہے کہ آپ اگر شریعت میں کوئی چیز داخل نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے, وہ نہ کہیں کہ یہ شریعت کا جز ہے. آپ ہزار دنیا میں اچھی اچھی کاموں کا آغاز کریں, لیکن اس کا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دیں, ٹھیک ہے. اگر یہ ایسی چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لوگوں نے ترک کر دی ہے, اس کو دوبارہ احیا کریں, یہ اچھی بات ہے. لیکن اس طرح بدعت حسنہ کو اس طرح کا نہیں ہے کہ بھائی آپ دین میں کسی چیز کا آغاز کریں, کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی اپنے سے کچھ مستحب کوئی چیز بنا دیں. وہ حرام ہے, وہ اس کا کرنے والا جہنمی ہے. جی اچھا سر, اجازت دیں, ایک ذرا کوشش کیجیے میرے مختصر جواب ہو جائیں تاکہ میں زیادہ سوالات اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ایڈریس ہو سکیں. اوکے سر. ناجی فرقہ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ امامیہ ہے نا, آپ کے جی نقطہ نظر کے جی مطابق جی نجات پانے والے جی جی اور رائٹ سائڈ پہ. تو جی آپ کے شیعہ میں بھی بہت سارے فرقے ہیں, جو گروہ ہیں. جی اسی طرح اہل سنت میں, امت میں تو بہت سارے گروہ ہیں, ہر گروہ دوسرے کو باطل کہتا ہے. تو چلے جی آپ کی بات کوئی اگر لے لیں کہ امامیہ کے ساتھ, تو آپ مرجیت کو بھی اس دن آپ کا مناظرہ میں نے سنے ہیں سارے. تو جی کل قیامت کے ہمارے ہاں ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی. اس لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے تو امامیہ میں بھی اگر آپ مرجیت, وہ بھی امامیہ ہیں, فقہ جعفریہ کے پیروکار ہیں, فالوورز ہیں, اور آپ اخباری علماء ہیں جو میرے معلومات کے مطابق, تو محدثین یا اہل حدیث ہمارے ہاں اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو یہ اس طرح تو کافی لوگ ہی باطل پہ چلے گئے ہیں, تو پیچھے ہوتے صفیں سب سے زیادہ کیسے بنیں گی؟ جی بالکل بالکل. امت میں تو دیکھیں اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, شیعہ نے بھی روایت کیا, آپ لوگوں نے بھی روایت کی, بخاری میں موجود ہے. بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام کا آغاز ہوا ہے غربت میں. غربت سے مراد جو اردو میں غربت ہے وہ عربی میں نہیں ہے. اردو میں غربت بولتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ غریب ہے. عربی میں غربت بولتے ہیں بے یار کو, بے کس کو. اسلام کا آغاز ہوا بے کسی میں, یعنی اس کے اتباع کرنے والے بہت کم لوگ تھے, قلیل لوگ تھے. وسیعود غریبا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اسلام پھر اکیلا رہ جائے گا, اس کے فالوور بہت کم ہو جائیں گے. فطوبى للغرباء, تو جنت ہے اور اچھی بشارت ہے ان کم لوگوں کے لیے جو اسلام کی اتباع کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے. اسلام کے فالوورز کم ہیں, اور بہت جلدی آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا يَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوج مسلمان بن گئے. اس پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام ابھی بہت جلدی بہت اکیلا رہ جائے گا.
تو اسلام دوبارہ اکیلا ہو گیا. ابھی اکیلے پن کا زمانہ جا رہا ہے، اور ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، سب اختلافات کا خاتمہ ہوگا، سب لوگ ایک ہی عقیدے پہ ہوں گے، عمل سب کا ایک ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ سب اختلافات نکل جائیں گے تو وہاں وہ نسلوں تک، ہزاروں سال تک وہ اس طرح زمانہ گزر جائے گا، تو نسلیں آئیں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس وقت اسلام غریب نہیں ہوگا. اور بہت سارے لوگ، اللہ ابھی قیامت ابھی تو نہیں ہونے والی نا، قیامت تو ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونے والی، بہت سارے نسلیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان کے راستے پہ ہوں گے. اچھا آگے چل. جزاک اللہ خیر. غدیر خم کے موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں فرمایا، امام اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سے میں فیض یاب ہوتا ہوں، جن کے لیکچرز وغیرہ سنتا رہا ہوں، جو ان کے خطبات، وہ فرماتے تھے، اور یہ میرے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور عام سامعین اور ناظرین کے، کہ اتنا بڑا اہم امامت و خلافت کا موقع تھا، یہ آپ کا جو بڑا ٹاپک بھی ہے انٹرسٹنگ، تو وہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں ہم کہتے ہیں ہماری روایات کے مطابق 1.25 کے قریب نا ادھر جاج تھے یا لوگ مسلمان اس میں تھے، تو یہ اتنی بڑی اہم بات کیا وہاں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ جو کہ غدیر خم یمن کے لوگ اور آگے کچھ لوگ تھے علاقے کے لوگ، وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جبکہ یہ عقل اور دلیل سے یا سمجھ لیں کہ یہ بنتی ہے کہ یہ بات تو وہاں خطبے میں بیان کی جاتی کہ میرے بعد جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح علی آپ کا مولا ہے، تو اور بھی آگے جو پوری حدیث ہے، تو یہ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں بہتر تھا، اور یہ وہ غدیر خم. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ اراد فرمایا ہے عرفات میں، اس میں واضح طور پر اس مسئلے پہ انہوں نے گفتگو کیا. یہ کتاب سنن الترمذی، شاب دار الفکر، ملاحظہ فرمائی ہے، یہ بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو خود ترمذی صاحب کہتے ہیں روایت حسن ہے، بلکہ یہ حسن نہیں ہے، متواتر ہے، کیونکہ بہت سارے غریب حسن من هذا الوجہ، یہ سند حسن ہے، وإلا اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، اس کے متواتر ہے. جابر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں، یوم عرفہ میں دیکھا کہ وہ اپنے ناقے قصوہ پر، اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے، اس پہ کھڑے ہو کے، اس پہ بیٹھ کے، اس کے زین پہ بیٹھ کے وہ خطبہ دے رہے تھے. یعنی مجمع بہت بڑا ہے. انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگ میں تمہارے درمیان چھوڑ چکا ہوں. یہ کون کہتا ہے چھوڑ چکا ہوں؟ یعنی مجھے تم میت سمجھ لو. انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، میں آپ کے درمیان چھوڑ چکا ہوں، یعنی یہ میری موت یقینی ہے، یہ میرے وارث ہیں. ما ان اخذتم بھی من ان اخذتم بھی لن تضلوا، وہ جو اگر اس کی اتباع کرو، ان سے اخذ کرو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم السلام. اور عترت اہل بیت میں اگر ہم ازواج کو بھی اہل بیت میں لے لینا، کوئی نہیں کہتا، مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ ازواج کو امامت کا حق ہے یا ازواج کی اتباع ہم نے کرنی ہے، کوئی نہیں کہتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. یہ عرفہ میں، اور اہل بیت علیہ السلام میں خلافت کا کنٹینڈر، خلافت اور امامت کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا سوائے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. یہ واضح ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو، ازواج کو، ہم اہل بیت سے ہم نہیں مانتے ازواج کو، اگر مان بھی لینا، ازواج نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے، اور نہ کسی مسلمان نے کبھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ام سلمہ کو یا عائشہ کو یا حفصہ یا کسی کو خلافت ملے گی، کسی نے نہیں کہا. یہ اہل بیت سے مراد یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح مسلم، شاب دار الفکر، یہاں پر کتاب الامارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر عرفات کے موقع پر فرمایا کہ، یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الامارہ میں بہت ساری روایت، ایک دو روایت نہیں، کئی روایات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجلا، جب تک 12 لوگوں کا، 12 مردوں کا ان امت پہ ولایت ہے، اس یہ امت کا طریقہ کار صحیح ہوگا. پھر انہوں نے کوئی ایک بات کہی، میں خفیت علیہ، مجھے نہیں سنائی دی. فسألت ابی ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال كلهم من قریش.
میں نے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی مجھے نہیں سنائی دی. میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے والد سے. والد نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب قریش سے ہوں گے. اچھا, پھر اگر اس حدیث میں دیکھیں کہ یہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ, کہ یہ دین, اس دین کا عزت اور اس دین کی استحکام 12 خلفاء کے دار و مدار پر ہے. تو فقال کلمتا سمنیها الناس, یہ جملہ بڑا اہم ہے, سمنیها الناس, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیا. کیوں نہیں سنائی دیا؟ سمنیها الناس, لوگوں کے شور کی وجہ سے مجھے نہیں سنائی دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقع پر وہاں پہ کہنا چاہتے تھے 12 اماموں کے متعلق, خلافت کے متعلق. خود ان کا یہ مسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں نے شور مچایا, سنائی نہیں دیا. اچھا, وقلت لأبي ما قال, میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں كلهم من قریش, وہ سب قریش میں سے. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کہنا چاہ رہے تھے, لوگوں نے شور مچایا ہے, بولنے نہیں دیا, لیکن انہوں نے بولا بھی ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے غدیر خم میں کیوں بولا ہے, عرفات میں کیوں نہیں بولا؟ پہلی بات یہ کہ وہ بولنا چاہ رہے تھے. غدیر خم میں اللہ کی جانب سے ایک گارنٹی ہے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ ان کو ممانعت کرنے کی یا شور مچانے کی, جب آپ امامت کا اعلان کر رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا, اللہ آپ کو بچائے گا. اس زمانے میں دیکھیں جو اصل کیپٹل تھا اسلام کا, اس زمانے میں جو اصل دارالحکومت تھا اسلام کا, مکہ نہیں تھا, یمن نہیں تھا, کہاں تھا؟ مدینہ منورہ تھا. مدینہ منورہ تھا. خلافت اگر بننا تھا کسی کا تو مدینہ میں بن جاتا. مکے کے لوگ, ان کی سیاسی طور پہ فتح مکہ کے بعد شکست ہو چکی تھی, وہ ان کا اثر رسوخ نہیں تھا. یمن وغیرہ ان لوگوں کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا. ان لوگوں کا خلافت اگر بننا تو مدینہ والے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, آئے تھے حج پر اور واپس جا رہے تھے حج پر. اور اس کے علاوہ بقیہ قبائل کے لوگ جو تھے, دیکھیں آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں بڑا فرق ہے. کچھ رسوم ہمارے زمانے میں ہے جو اس زمانے میں نہیں تھے, کچھ رسوم ہمارے زمانے میں نہیں ہے جو پہلے زمانے میں تھے. مکہ کے بہت سارے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا اس کے بعد میں مر جاؤں گا دنیا سے, یہ میرا آخری حج ہے, اسی لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں. بہت سارے لوگ مکے کے لوگ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک چھوڑنے. طائف کے بہت سارے لوگ آئے تھے مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے. اس وقت عراق جو ہے فتح نہیں ہوا تھا کہ عراق کے لوگ ہوں, عراق کے لوگ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں. تو دوسرے قبائل کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. اس طرح نہیں تھے کہ صرف مدینے کے لوگ تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دوسرے قبائل کے لوگ, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مرنے والا ہوں, تو وہ آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں کہ ہم ان کے ساتھ دے دیں. پرانے زمانے میں اس طرح بہت ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر حج جاتا ہے تو لوگ 1 دن تک, 2 دن تک, 3 دن تک اس کے ساتھ چلتے تھے, اس کے ساتھی بنتے تھے, پھر وہ اس سے خداحافظی کرتے. کوئی 1 ہفتے تک جاتا تھا. تو اس طرح مدینے کے لوگ, مکے کے لوگ آئے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اللہ کے حکم سے یہ خطبہ دیا, کیونکہ عرفات حج کے موقع پہ لوگ شور مچا رہے تھے. لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امامت کی لوگوں تک پہنچ جائے. یہ واضح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ لوگوں نے شور مچایا ہے کہ وہ 12 اماموں کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, لوگوں نے شور مچایا, بات کرنے نہیں دیا. غدیر خم میں اللہ کی جانب سے حکم آیا, واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب آپ بولیں گے یہ آپ وہاں پہ گفتگو نہیں کر سکیں گے, وہاں پہ شور نہیں مچا سکیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. جب غدیر خم پہنچے ہیں تو سب کو روک دیا. بھائی دن بھی بڑا گرم ہے, بولا یہاں پہ جھاڑو لگاؤ درختوں کے نیچے. پھر انہوں نے خطبہ دیا ہے. اور سب لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ سفر کے راستے میں انہوں نے ہمیں روکا کیوں, ہم سن لیں جلدی سے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کو اعلان کرنے کا سے روک دیں. جی بسم اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. یہ ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں, اس کا جواب مختصر دیجیے گا. اتحاد مسلمان کی بڑی بات, امت کی بات ہوتی ہے, تو اس کے لیے کہ امت کا اتحاد ہو, امت مسلمان کا اتحاد ہو, ٹھیک ہے, قرآن ایک, قبلہ ایک, کعبہ ایک, قیامت پر ایمان, اللہ رسول پر ایمان, کتب پر ایمان, جو ایمان مفصل ہے, اور اسی طرح حضرت علی شیر خدا کو بھی ہم سب لوگ امام مانتے ہیں. لیکن وہ جس طرح آپ منصوص من اللہ کہتے ہیں, اس پر تھوڑا سا نزاع ہے, اس پر یعنی فروع ہے یا گفتگو ہے اہل سنت کے ساتھ آپ کی.
تو میں یہ آپ کی نظر میں اتحاد امت کیسے ہونی چاہیے؟ اور مجھے دیکھیں نیز اس کے ساتھ جڑواں سوال لے لیں، جڑواں سوال ایک جی چھوٹا جی سا، جی جی بسم کہ اللہ. جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے قرب قیامت، یا جب ظہور ان کا ہوگا، تو کیا اس سے پہلے مسلمان کلمہ گو، جس کو آپ سمجھتے ہیں، بے شک آپ نے اس کی کیٹیگرائز کیا ہے کہ جن کو پتہ ہے اور وہ حق سے انحراف کر رہے ہیں تو وہ باطل ہیں، وہ کافر ہیں، بدعتی ہیں، جو بھی ان کو کہیں، اور کچھ عوام الناس ہے، عوام ہے، جن کو نہیں پتا دلیل کا، یا جس طرح مطلب ہے وہ کلمہ گو مسلمان، ان کو ان کے ساتھ مسلمانوں والے احکامات یا مسلمانوں والا رویہ برتاؤ کیا جائے گا. تو سوال اس میں یہ بن رہا ہے کہ وہ جب امام مہدی سے پہلے کیا ہم کوئی اقدام نہیں کر سکتی امت، یا ظلم اور جور اور ان کی یعنی کفر اور حدود اور یہود کے سامنے مطلب اس طرح ماری کھاتے رہیں گے؟ دیکھیں اہل آپ بیت کی علیہ کیا السلام رائے کی جاننا چاہوں گا جو صاحب کا. روایات ہے اتحاد امت کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے، قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ سب امتیں بڑھ گئی ہیں اپنے پیغمبروں کے بعد، سب امتیں بڑھ گئی ہیں، اختلافات آ گئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنمی سوائے ایک فرقے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا نسخہ دے دیا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن مجید نے کہا ہے. حبل اللہ سے مراد کیا؟ حبل اللہ سے مراد حدیث میں نے آپ کو دکھایا کہ حبل اللہ سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، خود بولا کہ گمراہ ہو جاؤ گے، پوری امت گمراہ ہو سوائے ایک فرقے کے، گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. میں یہاں پہ اگر کوئی نیا فرقہ بنا دوں نا، یہ کوئی نیا فرقہ بناتے ہیں، کوئی نیا نظریہ پیش کریں کہ اتحاد کا یہ نسخہ ہے، جیسے آج کل کے علماء کرتے ہیں نا کہ وہ قرآن اور سنت سے باہر کوئی وہ دلیل لے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اتحاد کریں گے، وہ سب فراڈ ہے، اس سے اتحاد نہیں بنے گا. اور اتحاد کی ایک سب کوششیں ناکام بھی ہو چکی ہیں. اتحاد وہی ہوگا جو حقیقی اتحاد ہو، اور وہ ہے کہ ہمارے عقیدے ایک بن جائیں، ہمارے عمل ایک بن جائیں. اور وہ اتحاد جو ہے وہ حقیقی اتحاد، عقیدہ عمل ایک بن جائے، وہ اسی طرح ہوگا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، صرف نہ کہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اتباع کریں، ان اصول دین فروع دین اہل بیت علیہ السلام سے لیں. اچھا یہ بات اپنی جگہ. اب آپ نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہم یہود و نصارہ کے خلاف یہ کیا ظلم کے خلاف ہم کیا کریں؟ دیکھیں میرے بھائی، اہل بیت علیہ السلام کی جو فرامین ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں پہ کئی حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں پہ کئی کفار حملہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کریں، ان کے مال کو اٹھائیں، ان کی بیویوں کو اٹھائیں. پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ مثلا جو لوگ بارڈروں میں رہتے تھے نا، جو قبائل کفار کے قریب رہتے تھے، بہت دفعہ ہوتا تھا کہ کافر حملہ کرتے تھے، میں اسے ایک علاقے پہ وہاں پہ قبضہ کر لیا، مال وغیرہ اٹھا کے لے گئے، مردوں کو قتل کیا، اور جو ان کی عورتیں ہیں ان کو بھی کنیز بنا کے لے گئے. پھر مسلمان بھی یہی کرتے تھے ان کے ساتھ. اگر اس طرح ہے تو مسلمانوں پہ واجب ہے، مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بارڈر پہ جا کے بھائی وہاں پہ جو قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ اس کی اجر ہے. اور وہ اسی حد تک کہ بھائی وہ کافر جو ہے یہ پھر طمع نہ رکھیں، ان کو یہ بالکل وہ مایوس ہو جائیں کہ ہم مسلمانوں کے علاقے میں جائیں گے، ان کے مال اٹھائیں گے، ان کے عورتوں کو اٹھائیں گے. یا کوئی کافر آتا ہے مثلا آپ کے دین کو چینج کرنے کے لیے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح کہ مسلمان، وہ جیسے اسپین میں ہوا نا، مسلمانوں کے علاقے پہ قبضہ کیا، سب کو کرسچن بنا دیا، بولا تو سب عیسائی بن جاؤ، مسلمان سب عیسائی بن گئے. تو یا اس طرح اگر کوئی آتا ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اس سے جہاد کیا جائے. اس کے علاوہ میرے محترم بھائی دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بڑی اہمیت ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں، کہ آپ جو آپ کے حکام ہیں ان کی نصیحت کریں کہ وہ لوگوں پہ ظلم کمتر کریں. وہ ظلم تو کریں گے لیکن وہ کمتر ظلم کریں، سنت کی اتباع کریں، حدیث کے اتباع کریں، لوگوں میں عدل کریں. تو اگر آپ کو ایسا حاکم ملتا ہے جو ظلم نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر کریں. اور آگے بڑھ کر یہ کریں، لیکن اس کی حکومت کا قائم کرنا، حکومت کا قیام، دیکھیں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ شیعہ کے پاس نہ مخالفین کے پاس کہ حکومت قائم کرے، اور نہ اس کا اسٹرکچر کسی کو معلوم ہے، اور نہ اس کے قوانین کسی کو معلوم ہے. تو یہ نہیں ہوگا. اگر واقعاً شرعی حکومت بنانا ہے جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہوں، وہ اللہ کے قوانین ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ صرف امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں. وہ آئیں گے تو اسلامی حکومت بنائیں گے. اس سے پہلے جو بھی آئے گا، یہ اہل بیت علیہ السلام کے متواتر روایات میں کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہم عدل کا انصاف کریں گے، وہ خود شیطان ہے. وہ اس سے آپ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، عدل پھیلائے گا. وہ خود شیطان، وہ طاغوت ہے، طاغوت شیطان کو بولتے ہیں، وہ خود شیطان ہے.
اور جو لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں وہ طاغوت اور شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں یہ امان صاحب ختم ہے آپ کے شیخ سوالات؟ صاحب آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں میں آپ کے سوالات تو ہے، خادم. تھک گئے ہیں کہیں؟ نہیں آپ سے گفتگو کرتے ہیں کس کو اللہ کیسے تعالیٰ تھک آپ سکتا کو ہوں. بڑی لمبی عمر دے، وہ علمی تھینک یو سر. یقین کرے. موتی پر ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اور بڑے دلائل سے. ہم چاہتے ہیں کہ مختصر جواب دیں، لیکن آپ ماشاءاللہ تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. مجھے آپ اجازت دیں، کتنے سوال اور لے سکیں گے؟ 2 مزید سوال کریں چلیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 سوال کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح. تھینک یو پھر سے انشاءاللہ نا. ایک تو میں انشاءاللہ. حدیث کے بارے، حدیث کی اوصاف اور راوی کے بارے، یہ تھوڑے سے آپ کے نا آپ کے اوپر ہوں. کہنے کے سخت سوال ہیں تو جاننے کے لیے صرف. جی اور سر جی ایک سر. جو ہے نا انت منی بمنزلت ہارون جی علیہ سر. السلام کے بارے، جو ہے نا آپ جی کے جی. بارے، حضرت علی علیہ السلام کے بارے. تو ہوں. اس میں یہ ہے کہ بے منزلت، یعنی آپ غور کریں کہ بالکل تو اسی طرح نہیں ہے نا. یعنی میں شاید عبارت پڑھ دوں، اگر سب مراد ہوتا ہوں. تو اس میں تو وہ کافی چیزیں نہیں ہیں، جیسے کہ نبوت کی نفی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی. تو ہوں. اور بھی ان کی منزلت جو ہے وہ واضح نہیں ہے، صریح نہیں ہے اس حدیث سے. تو اس کو ہم نس قطعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو یہ قرائن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ میں اور دیگر امور میں تو آپ بے منزلت ہارون ہو سکتے ہیں. تو میری بات شاید سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا، اس پر کیا فرمائیں گے یا مزید جی کھولوں جی اس کو؟ شاید کھولیں سوال کھولیں میرے آپ کھولیں کہ- کہہ لیں کھول ہاں لیں. وہ یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو لکھا ہے کہ مثلا پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ عمر میں بڑے تھے، ٹھیک ہے. ہوں. حدیث میں یہ ہوں. چیز نہیں ہے. بے منزلت اوکے. جب ہم کہیں گے نا تو بے منزلت، ایک تو نبوت نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو اللہ کے نبی کے فرامین اور ارشاد کے بعد وہ تو اس کی نفی ہوگی. باقی ان چیزوں کی تو اس میں بظاہر اور غور سے دیکھیں تو یہ چیزیں نہیں نظر آتی کہ آپ عمر میں بڑے تھے، آپ کی وفات پہلے ہوئی اور اس طرح کی اور کچھ چیزیں تھیں. اس طرح بے منزلت ہے وہ کہ کس طرح آپ، جب اس طرح کی بات ہو، مبہم ہو، واضح نہ ہو، تو اس کو نس قطعی نہیں کہتے. اس پہ میں بھی آؤں گا. نس قطعی کس کو کہتے ہیں آپ لوگ، اور نس یعنی اشارت النس کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ اشارت النس ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے نا، جس سے میری یہ سامنے یہ گفتگو آئی ہے. دیکھیں اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو اختصار کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں ایک تھوڑا سا مثال کر دوں، جن آپ تلاش کر لیں. جیسے قطعی نص ہے قرآن سے نا، قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، یہاں تو یہ قطعی ہوگی، وضاحت ہوگی، اس کے لیے کوئی مطلب ضرورت نہیں. اور دوسری جس کو ہم اشارت النص کہتے ہیں، یا ایھا النبی، اور یہ جو قطعی نص کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہمارے ہاں ہے، ویسے یہ اصول ہمارے ہاں ہیں اہل سنت میں، یہ لوگ بیان کرتے ہیں علماء. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا. یہ آیت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. تو اسے قرائن سے یا دیگر چیزوں سے، تو یہ اس سے کوئی اور بھی شخص مراد ہو سکتا ہے. تو یہ اس کو مطلب قطعی دلیل نہیں کہہ سکیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنی کہ ایک آیت کے اور سے بھی مفاہیم کا احتمال ہو. اچھی بات ہے. اب سن لیں، دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. منزلہ اس میں جنس ہے. منزلہ اس میں عربی زبان میں جو گرامرینز ہیں جنہوں نے عربی زبان کے گرامر پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ اس میں جنس اور اس میں ذات میں، ہم اس میں ذات میں فرق یہ رکھتے ہیں کہ ذات جو ہے وہ کسی شخص پہ دلالت کرتا ہے، کسی چیز پہ، خاص چیز پہ، جیسے وہ کہتے ہیں مکہ، مدینہ وغیرہ. ایک چیز ہے کہ اس ایک چیز کی جنس پہ دلالت کرتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شہر. اب شہر جو ہے وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب کہیں گے مکہ مکرمہ تو صرف شہر مکہ ہے، وہ ایک چیز کی ذات ہے. ہم کہتے ہیں انسان، یہ اس میں جنس ہے. ہم کہتے ہیں کہ احمد ایک خاص آدمی ہے، تو یہ اس میں جنس ہے. اس میں جنس خود عربی زبان کے علماء وہ مختلف کتب میں فرماتے ہیں کہ اس میں جنس سب یا محلہ بالالف واللام ہو یا اس کی اضافہ ہو معرفہ کی طرف، یہ عموم پہ دلالت کرتی ہے. عموم پہ دلالت کرتی ہے. یہ ایک طے شدہ قاعدہ ہے
یہ کتاب ہے منہاج الاصول وصول الى علم الاصول، تالیف قاضی القضات عبداللہ ابن عمر البیضاوی۔ یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 51 پہ دکھا دیتا ہوں، اور میں پہلے دکھا دوں کہ یہ کتاب کہاں پہ چھپی ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الرسالہ، سنہ اس کی جو ہے واضح نظر نہیں آ، سنہ 2006 میں چھپی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 51 میں لے کے چلتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں فی العموم والخصوص، عموم اور خصوص کے کہ کیا عربی زبان میں اس کے ادوات کیا ہیں، اس کے اظہار کے کیا طریقہ کار ہیں۔ وفیہ فصول، العام لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له ولو بواضع واحد۔ لفظ عام وہ لفظ ہے جو اس کے جمیع افراد پہ دلالت کرتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا انسان، اس میں سب انسان، کالا ہے، گورا ہے، امریکی ہے، پاکستانی ہے، لفظ انسان میں سب آ جاتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں ایک ہی وضع میں، ایک دفعہ ہم نے انسان کا کلمہ مشخص کر دیا اس بنی آدم کے لیے تو اس میں سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو لفظ عام کہتے ہیں۔ اس لفظ عام میں اچھا میں آپ کے لیے خدمت، لفظ عام کے ادوات کیا ہیں؟ العموم اما لغة بنفسه كأي وكل ومن للعالمين وما لغيرهم وأين للمكان ومثال، أو بقرينة في الإثبات كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف، وكذا اسم الجنس۔ کہتے ہیں ایک دفعہ عموم کے لیے خاص الفاظ عربی زبان میں مثلا کہتے ہیں کل، لفظ کل جب کہتے ہیں یہ کل سب کو شامل کر دیتے ہیں۔ جب میں اردو میں کہتے ہیں سب، میں کہتا ہوں سب پاکستانی، سب پاکستانی میں سب پاکستانی آ جاتے ہیں، سب عورتیں، اس میں سب عورتیں آ جاتی ہیں، عربی زبان میں لفظ کل۔ اچھا، اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب الف اللام آ جاتا ہے یا مضاف ہو وکذا اسم الجنس، اور اسی طرح اسم جنس، اور اسی طرح جواز الاستثناء، اور جب اس میں سے کسی چیز کا استثناء ہو جاتا ہے، یہ سب عموم کے دلائل۔ یہاں پہ آتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اس منزلت پر ہیں جس میں سے ہارون موسیٰ کے ساتھ۔ یہ لفظ منزلہ لفظ اسم جنس ہے۔ اسم جنس خود عموم پہ دلالت کرتی ہے، یعنی جتنے، مگر وہ چیز کے عقلاً خارج ہیں یا مثلا بداہتاً خارج ہیں، باقی جتنے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ہارون کے جتنے مرتبہ ہے، منزلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سے، اسی طرح یہ مراتب اور یہ منازل آپ کو مجھ سے حاصل ہے، کیونکہ کیوں لفظ منزلہ جو ہے اس میں جنس ہے۔ اس کے بعد یہ مضاف بھی ہے، اضافہ ہوا، جب اضافہ ہوتا ہے خود اضافہ عموم پہ دلالت کرتی ہے۔ بمنزلت ہارون، یہ جب اضافہ ہوا یہ خود مزید اس میں عموم پہ تاکید ہے۔ اور پھر جواز استثناء، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء، عموم کی علامت کیا؟ استثناء صحیح ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود جواز استثناء عموم پہ دلالت کرتی ہے۔ اچھا، میں مختصر سے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر عموم منازل ثابت ہو گئے، مگر وہ منازل جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ خارج ہیں، جیسے آپ نے کہا ایج میں بڑھیں، ہارون علیہ السلام ایج میں عمر میں بڑھیں، یا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنے، اور وہ اتنا کوئی شرعی منزلہ نہیں ہے کہ ایج میں بڑا ہونا، یہ کوئی شرعی منزلہ نہیں ہے۔ اور یا مثلا کسی کے حیات میں مر جانا، یہ کوئی شرعی منزلہ نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے ان منزلت اور مرتبہ کی جو شرعی طور پہ ہے۔ اچھا، سوائے نبوت کے وہ سب کے سب ثابت ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان کو بخوبی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون ہے، اور ہارون کا کیا، ان سے کیا منزلت ہے وہ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، فتح الباری، بخاری میں ایک حدیث ہے کہ الخالہ بمنزلت الام، کہ خالہ جو ہے ام کی طرح ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس پہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح اس طرح ہے، اس میں عموم نہیں ہے۔ عمدۃ القاری میں حافظ عینی ابن حجر کے بات کو رد کرتا ہے اس انداز سے۔ یہ عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری جزء 17 ہے، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 264 میں، صفحہ نمبر 264
یہاں پہ صفحہ نمبر 264 ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ حافظ عینی صاحب اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقال بعضهم لا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن الأم لا ترث قلت هي من ذوي الأرحام قال الله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى روي أن عمر قضى في عم لأم وخالة أعطى العم الثلثين والخالة الثلث والحديث لا تنافي توريث الخالة بالظاهر يدل عليه من حيث العموم. کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس پہ توریث کا کہ خالہ کو میراث نہیں ملتا وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ حدیث میں خالہ جو ہے ماں کی منزلت پر ہے، خالہ ماں کی منزلت پر ہے، اور صحابہ اسی لیے اسی حدیث کی وجہ سے خالہ کو میراث دیتے تھے، خالہ کو میراث دیتے تھے، پر وہ بتاتا ہے کہ کتنا میراث دیتے ہیں. اچھا اور بھی اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال نبی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلانی فلانے کے منزلے پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ عقلاً بداہتاً خارج ہیں وہ بھی اس میں ہے، نہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی عموم سب کو گھیر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی منزلت پر ہیں کہ ہارون موسیٰ سے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت موسیٰ میں، دین موسیٰ میں ہارون علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے؟ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اخلفنی فی قومی، کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہیں، خلیفہ تو ثابت ہو گیا خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کے، واجب الاتباع ہیں، شریک امر ہیں، واشرکہ فی امری، اور بہت سارے دوسرے مقامات کا بھی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی تفصیل سے بات کریں گے. ہاں تو یہ لفظ عموم کے لیے ہے، ہاں یہ لفظ وضع اس کی عموم کے لیے ہوا. اچھا اب آپ نے کہا کہ یہاں پہ نصوص جو ہے واضح نصوص جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، اسی حدیث منزلت کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی، ایک منٹ. حدیث منزلت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منٹ میں یا شیخ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے اور کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ مراد کہ اس کا درجہ ہے متواتر ہے، مشہور ہے، یا وہ کیا ہے؟ حدیث منزلت تو متواتر ہے، اس میں شک ہی نہیں. اچھا جی سر، اچھا ٹھیک ہو. ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کروں. آپ نے کوالٹی کی بات کی تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز ثالث عشر، تالیف ہے محمد ابن عثمان الذہبی کی، سن 1993 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 430. یہاں پہ ابن ابی عاصم حافظ کبیر، ابن ابی عاصم بہت بڑے حافظ تھے، امام بارع، یہ بہت بڑے اور محقق امام تھے، اس حدیث کے متبع للآثار، آثار بولتے ہیں حدیث کو، حدیث کے یہ جمع کرنے والے اور محدث تھے. کثیر التصانیف. قال ابو الشیخ کان من الصیانة والعفة بمحل عجیب. ابو الشیخ نے کہا کہ تقوی میں اور پرہیزگاری میں اس کا بڑا مرتبہ ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی کتاب ہے کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم، الجزء الاول، چھاپ دار السمیعی للنشر. آپ نے کہا کہ نا مجھے نص دکھاؤ، سن 1998 میں چھپی ہے. یہ حدیث نمبر 1222 ہے، ابن عباس سے روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا. اچھا میں اس حدیث سے پڑھنے سے پہلے میں اس کتاب کے محقق کے متعلق کہہ دوں کہ اس کتاب کا جو محقق ہے وہ کٹر وہابی ہے، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی ایران کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ اس کا محقق کون ہے؟
اس کتاب کا کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم حققہ وخرج احادیثہ، اس کتاب کو تحقیق کیا ہے، اس کا احادیث کا اس نے اخراج کیا. کون؟ دکتور باسم ابن فیصل الجوابرہ. دکتور باسم ابن فیصل الجوابرہ استاد الحدیث، حدیث کا پروفیسر ہے بکلیت اصول الدین، اصول الدین کالج بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامی الریاض. ریاض امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی میں اصول الدین کالج میں اس میں حدیث کے پروفیسر ہیں. یعنی یہ محمد ناصر الدین البانی کے خاص شاگرد بھی ہیں. یعنی کٹر وہابی انٹا شیعہ، اس کا کام یہی ہے کہ شیعوں کی تکفیر کرے. اچھا، اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا. جیسے میں نے عرض کیا، یہ کتاب دار السمیعی للنشر میں سنہ 1998 میں چھپی ہے. کہاں چھپی ہے؟ ریاض میں چھپی ہے، سعودی عرب میں. ٹھیک ہے نا. میں سعودی عرب نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ ملک، یہ بلاد الحرمین جو یہ سعودیوں کا نہیں ہے. یہ ظلم دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نام، ابھی کوئی پاکستان میں نا اپنا خاندان، مثلا کوئی پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کو شریفستان کہہ دے، یہ تو ظلم ہو گیا نا پاکستانیوں پہ. بھئی یہ کیا ظلم ہے؟ یہ جو ہے یہ حجاز ہے، یہ نجد ہے، یہ جزیرۃ العرب ہے، ان کی شرعی اسامی ہے. ان لوگوں نے بھئی اتنا ظلم کہ ایک ملک کا نام ہی تم نے اپنے خاندان کے نام پہ رکھا ہے. بہرحال یہاں پہ صفحہ نمبر 799 میں حدیث 1222 عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. قال، ملاحظہ کریں ایوان صاحب، یہ بڑا اہم ہے. ایوان صاحب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ مجھ سے اسی منزلت پر ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. اسی منزلت پر ہیں جو ہارون کو. یہ لفظ دلالت کرتا ہے عموم منازل پر، مگر یہ کہ وہ جو عقلاً خارج ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استثناء کیا. الا انک لست نبیا، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ میرے جانشین ہیں، آپ میرے جانشین ہیں میرے بعد ہر مومن پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ یہ عموم منازل موسیٰ و ہارون میں سے ایک عہدہ جو تھا ہارون علیہ السلام کا قرآن میں، کہ ہارون علیہ السلام کو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ میں تم میری امت میں میری جانشین ہو. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حدیث نمبر عاشر نمبر 1 ہے بھائی، عاشر نمبر 1 دیکھو. اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. رجالہ رجال الشیخین، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں سوائے ابن ابی بلجہ کی، اور وہ ابن ابی بلجہ وہ بھی صدوق ہے، وہ بھی صادق ہے. تو حدیث جو ہے حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہے. اگر یہ ابوبکر عمر کے لیے وہ حدیث ہوتا نا جس کو کہتے تھے یہ بہت ہی صحیح ہے، لیکن اس لیے کہ علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ حسن ہے، کوئی بات نہیں، حدیث حسن بھی حجت ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا، اسی حدیث منزلت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے منازل و مراتب میں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، خلافت کا مقام امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنص کلام پیغمبر ثابت ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اوکے جناب، مزید ایک سوال ہے یا ختم ہے آپ کے سوالات؟ ایک سوال کر لیتا ہوں میں. یہ جو جی میں سر. پوچھ رہا تھا کہ آپ جو تقلید کا اور یہ مراجعت کا یا اس کو فتویٰ یا اجتہاد اور ان چیزوں پہ بھی آپ کی میں نے گفتگو اور لیکچر سنے ہیں اور ڈیبیٹس بھی سنی ہیں مباحث. تو میرا کہنا یہ کہ یہ جو اخباری علماء جو ہے جن کو اہل حدیث وغیرہ جس طرح، تو یہ جب راوی اسماء الرجال کے لوگ، اس میں دو چیزیں ہیں نا سند میں، جیسا کہ یہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آپ کو تو نہیں نا ہم بتا سکتے، آپ کے سامنے تو جی مکتب سر، جی مکتب ہیں سر، کہ ایک سند خادم ہے ہیں. اور ایک متن ہے. جی ہاں، ایک سند ہے اور ایک متن ہے. تو جو اسماء الرجال کے ہمارے ہاں جو ہے نا، جو کچھ لوگ ایسے تھے وہ محدثین بھی تھے اور اسماء الرجال پر بھی ان کا ملکہ تھا، تو اصول ان کے لیے کرتے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف سند کی طرف ان کا زیادہ زور تھا، اور متن کو جو ہے نا فقہا یا علماء یا وہ جو بھی ان کا نام کہہ رہے ہیں، جو اس کی عمیق گہرائی سے تطبیق کرتے تھے، استنباط کرتے تھے، جو صریح اور واضح ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جن چیزوں میں استنباط کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو کوئی اہل علم کرے گا. تو یہ عام لوگ، آپ اس پر بڑی نقد کرتے ہیں، جو عام لوگ ہیں، عام لوگ تو میری طرح کے جاہل یا کم کے لوگ، وہ کس طرح دلیل کو پرکھ سکیں گے؟ آپ نے اس دن بھی میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مضاف اور مضاف علیہ کی بات کی. سچی بات ہے تھوڑی بہت میں
صرف کو جان تو دو چار ایک دو مطلب ذرا بازارہ وہ کر لیتا ہوں، میں نحو کے بارے میں کچھ بھی نہیں بے علم ہوں، تو میں اس دلیل کو کیسے پرکھوں گا؟ دوسرا قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ یعنی میں یہ سارا اس کو آپ کے سامنے کوئی چیزیں اٹھا رہا ہوں نا، تو اس کو آپ پھر کنکلوڈ کر لیجئے گا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی قرآن پاک میں تو ہے کہ جو چیز انسان کو نہیں ہوتی، یہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، یا کسی بھی شعبہ جات میں دیکھ لیں تو کچھ اس میں خواص ہوتے ہیں اور کچھ عموم ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں لوگ، عامی لوگ، تو وہ اہل علم سے، اہل الرائے سے، یعنی تو جو لوگ جس طرح آپ بتاتے ہیں نا کتابوں میں لکھا کہ وہ یہ اس طرح حجت وغیرہ، وہ حجت نہیں ہے، جو صریح اور صاف قرآن حدیث اور ارشادات اور ائمہ کے اقوال کے بعد کوئی ایسی چیز مفاہیم میں تطبیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا فروع آ جاتا ہے، تو اس میں اگر فقہا کرتے ہیں یا اخباری علماء کرتے ہیں یا مجتہدین کرتے ہیں تو اس میں کیا عیب ہے، کیا اس میں خرابی ہے؟ تو آپ اس کو کیوں بدعت کہتے ہیں؟ ایسی چیز کو تو آپ کوئی واضح تو کریں نا اس دیکھیں میں، ہم ہمارے جبکہ اس نیز جی جوڑ دیتا ہوں اسی سوال کو، پھر میرے ختم ہو ہوں، جائیں گے کیونکہ وقت کافی لے لیا میں نے آپ کا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی جو جتنے بھی اسماء الرجال کے آپ راویوں کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی، ہمارے ہاں تو وہ 4 صفات ہیں راوی کے اندر، ضبط ہے، عدل ہے، اسلام ہے اور دیگر مطلب پتہ نہیں ایک اور کیا ہے۔ تو اس طرح وہ تو ہمیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ راوی کذاب ہے اور یہ قسم کے لحاظ سے وہ غیبت، یہ اچھا ہے، یہ سکہ ہے، یہ غیر سکہ ہے، یہ وغیرہ۔ تو جب ان کی جیسے آپ کے اصول اربع میں جو کتب ہیں جو آپ کے لکھنے والے بڑے محدثین رحم اللہ، تو وہ لکھتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں جرح کرتے ہیں اور تعدیل کرتے ہیں، تو ان کی جرح پہ آپ بھی تو تعدیل کو آپ بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہی تو دوسرے مجتہدین یا جو فقہا ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو فقہ حنفی کے جو احناف کے علماء ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ مجتہد مطلق نہیں ہے، وہ مجتہد فی المذہب ہے، وہ یعنی سارے مسائل پہلے کے علماء کے یا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تطبیق کرتے ہیں، جس کو آپ عقل کہتے ہیں اس کو ہم قیاس کہتے ہیں، قیاس کو آپ حرام کہتے ہیں، قیاس شرعی کو، تو قیاس کا بھی یہی عقل کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسئلے کو پہلے کیسے کسی نے حل کیا ہے۔ تو ساری اس گفتگو کا اینڈ مطلب فریم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تقلید کے بھی خلاف ہیں، اور جبکہ آپ ایک لحاظ سے آپ اخباری علماء بھی، اہل حدیث بھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بات کو مان ہی رہتے ہیں جس میں یعنی فرو ہوتا ہے، یا جس کو کسی یہ راوی اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ منکر ہے، یہ مرسل ہے، یہ صحیح ہے، یہ موقوف ہے اور یہ مرفوع ہے۔ جی سر۔ جی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، کافی ساری چیزیں میں نے اکٹھی کر دی ہیں۔ صحیح آپ نے صحیح کیا، وہ یہ بحث لمبی، ایک نقطے پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے اور آپ جی جی ماشاءاللہ اس پر ملکہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ چلو موٹی موٹی جو جتنا آپ کو سمجھ آئی ہے اس کے ہوں اوپر گفتگو کریں، کہ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اخباری علماء جو ہیں وہ بھی تو اسماء الرجال پہ، ایک تو ہے کہ امام جو ہے نا وہ اس دن بھی عرض کی تھی کہ امام حسن عسکری کے بعد تو جب تک تو امام ائمہ سے رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو گئے لوگ اہل علم لوگ ان سے جا کے انہوں نے سیکھا، پوچھا کہ یہ امام صاحب یہ کیسے ہے، تو جب بعد میں چوتھی پانچویں صدی کے لوگ سال سال دو سال 2 صدیاں گزرنے کے بعد یہ کتابیں مرتب ہو رہی ہیں، تو ان پہ وہ درمیان میں راوی آ جاتے ہیں، ہمارے تو بہت زیادہ ہیں، آپ کے کم ہے، چونکہ امام حسن عسکری جو ہے نا وہ بعد میں، ہماری تو 5ویں صدی میں جا کے پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے یا چوتھی صدی میں، تو اس کے درمیان میں کافی راوی ہیں، تو اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ نہ ملے ہیں، بس اس سے سنا جی بندہ کیسا ہے، انہوں نے کہا جی یہ بندہ اچھا ہے، بس جی سکا ہو گیا، یہ کذاب ہو گیا۔ اصل میں کہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی جاتی ہے، جو مرتبہ اس کا ہے، تو اسی طرح قرآن ہے۔ اب قرآن مجید کلام الہی ہے، اور جو احادیث ہیں اس کے درمیان میں جو ہمیں راوی ہیں، راوی غیر معصوم ہے، اور ہوں قرآن متواتر ہے اور متواتر امتی سے ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں جو بھی ہے، تو کیا متواتر حدیث، ایک اور سوال فریں کہ وہ جو حدیث ہے اس کا اور کلام مجید کا ایک ہی اس کا مقام ہے، حجت ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، جی ہاں جو صحیح حدیث ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی فرق ہی نہیں ہے، جس طرح قرآن حجت ہے حدیث بھی حجت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، ٹھیک ہے نا، جو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں کے کلام کی حجت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے،
چاہے اللہ کا ہے چاہے ان نبی کا صلی اللہ نام میں علیہ تو وسلم کا فرق ہے، ہاں وہ کلام الہی اس کو کہتے ہیں، یہ اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، میرے حدیث خدا حجیت میں کوئی کہنا فرق چاہیے. نہیں ہے، کیا حجیت میں اس کی کوئی فرق نہیں ہے. ابھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آیا سنا دے، وہ آیا نہ سنا دے، ٹھیک ہے نا، میں اگر ان کے بارگاہ میں ہوں، چاہے وہ مجھے آیا سنا دیں چاہے آیا نہ سنا دے، وہ خود کہہ دیں، کوئی فرق ہی نہیں، یعنی میرے لیے کوئی فرق نہیں. وہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ہاں بالکل، بس اسی ڈائریکٹ سن اسی سے رہے ہو تو پھر ہاں کوئی فرق نہیں. ہاں، حدیث اس میں متواتر درمیان میں اسی کو واسطے کہتے ہیں، ہیں. حدیث متواتر اسی کو کہتے ہیں جو یقینی ہے. متواتر اسی کو کہتے ہیں جو یقینی ہے. یقینی کا مطلب یہی ہے کہ میں لیکن پھر بھی پیغمبر سے قرآن سن کی لوں صلی اللہ علیہ شیخ وسلم. یا شیخ وہ قرآن کی حد کلام الہی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل برابر. حجیت میں دس حجیت میں دس کوئی فرق آدمی نہیں یا ہے. 15 آدمی ہر بالکل ہر بالکل. ہر اثر میں، ہر نبی کا کلام اگر موقع پہ یقینی ہے 10 کہ نبی 15 صلی 15 اللہ علیہ وسلم کا فعل یا قول ہے، چاہے وہ اس میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اوکے، حجیت کے لحاظ سے. اچھا، ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ ہم تقلید کو چلے کیوں نہیں اوکے. مانتے، تقلید کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ تقلید اس چیز کا نام ہے کہ ایک مجتہد کا فتویٰ، اس کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے. یعنی حجت سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ مجھے جو فتویٰ دیا نا، مفتی نے مجھے کہہ دیا کہ تم یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ، اگر میں روز قیامت اللہ کے پاس جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا، تو میں اللہ کے پاس میرا جواب کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. یہ میں کہوں گا کہ میں فلان مجتہد فلان مفتی کا یہ فتویٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا، کیونکہ میں نے جو میرے تکلیف ہے، جو میرا واجب ہے، واجب کیا ہے کہ میں مفتی کے فتوے پہ عمل کروں. جب تک میں نے مفتی کے فتوے پہ عمل کیا ہے تو میری جو جان چھوٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہیں لے گا. اب یہ حجیت کا مطلب یہ ہے کہ مفتی کا فتویٰ میرے لیے حجت، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، کہ اللہ کے علاوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور ہم شیعہ جو ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے علاوہ ایک اور بھی طبقہ ہے کہ ان کا فرمان بھی آپ پہ حجت ہے. یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے دین میں، بہت بڑی بدعت. شیخ کوئی ہاں حجت کے درجے میں تو کوئی نہیں کہتا، یہ آپ کہہ رہے بالکل ہیں. بالکل بالکل شاید یہی آپ کہتا کے ہے، بالکل شیعوں کے نزدیک یہی ہے، نہیں، شیعہ مذہب سنیوں میں میں نہیں، وہ بھی اہل یہی کہتے ہیں، کہتا ہے کہ شیعہ مفتی کا مذہب فتویٰ حجت ہے. اہل- بالکل، جو تقلید آپ کرتے ہیں ابو حنیفہ نہیں کے سر، فرمان پہ اس عمل طرح کرتے ہیں نہیں اس لیے کہ وہ حجت ہے. اچھا، بہرحال یہ شیعوں کے ہاں ہیں کہ وہ مجتہد نہیں، کے بہت فتوے سارے کو، تقلید کی یا تعریف ہی یہی ہے. اجازت دیں. شیخ انہوں نے بہت سے چھوڑے ہیں، شیخ صاحب انہوں نے بہت چھوڑے ہیں امام کیا ابو چھوڑے ہیں؟ حنیفہ کے دودھ کے معاملے میں، کس یعنی نے چھوڑے ہیں؟ کئی ان کے فرامین، ان کے فتووں کو امت نے جو ماننے والے ہیں اہل سنت احناف چھوڑتے ہیں، مجھے نہیں انہوں معلوم، نے، بہرحال وہ فتوے کو اپنے لیے وہ حجت سمجھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے عمل کیوں کیا، کہتا ہے مفتی کا صاحب کا فتویٰ یہی ہے. تو یہ بدعت ہے. حجیت منحصر ہے کس میں؟ حجیت منحصر ہے کلام اللہ اور کلام اہل بیت علیہ السلام میں. اب لوگوں کو قرآن اور سنت سمجھ نہیں آتی، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نہ بتائیں تو نہیں سمجھ آئے گی، فتویٰ بھی نہیں سمجھ آتا. فتویٰ بھی عام لوگ، آدمی جس طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا، حدیث نہیں پڑھ سکتا، وہ فتویٰ بھی نہیں پڑھ سکتا. اس طرح نہیں کہ فتویٰ پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ فتویٰ کس زبان میں ہوتی ہے؟ فتویٰ ابو حنیفہ کے جتنے فتوے عربی میں، ابو یوسف ان کا شاگرد ہے، ان کا فتویٰ عربی زبان میں. احناف کے جو کتب ہیں فقہ کے سب عربی زبان، عوام پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے بھائی. علماء کیا کرتے ہیں؟ اس کو شرح دیتے ہیں بھائی عوام کے لیے کہ بھائی ابو حنیفہ کے فقہ میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ نکاح اس طرح ہوتی ہے، طلاق اس طرح ہوتا ہے، تدفین اس طرح ہوتا ہے، حج اس طرح ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ سیکھیں گے نا. شیعہ مذہب میں یہ ہے میرے محترم بھائی کہ شیعہ مذہب میں احادیث بہت زیادہ ہیں، بالخصوص فروع دین میں، حلال و حرام کے مسائل میں، اور یہ احادیث سب کے سب صحیح ہیں، نہ صرف صحیح ہیں بلکہ یقینی ہیں. تو یہ احادیث جو ہیں، اگر لوگ اس کے بجائے، علماء اس کے بجائے کہ لوگوں کو مراجع کے فتوے سناتے ہیں اور وہ یہ کہہ کر کہ حدیث آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ بکواس، یہ جھوٹ، یہ اتنا بڑا فراڈ، ان کو شرم نہیں آتی. لوگوں کو آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہم اس لیے آپ کو فتوے سناتے ہیں. بھائی لوگوں کو اگر آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے لوگ. لوگوں کو کسی کوئی چیز، وہ فتویٰ بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بھائی، کہ فتویٰ وہ زیادہ آسان ہے، وہ کب سمجھ آتی ہے لوگوں کو؟ سیستانی صاحب کے فتوے عام آدمی پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتا. علماء اس کے لیے وہ بتاتے ہیں، شرح کرتے ہیں. یقین جانے ہر شہر میں سیستانی کے یا مراجع کے کئی وکیل ہوتے ہیں، ان کے دفاتر، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے فتوے، اپنے مراجع کے فتوے سنائیں، ٹھیک ہے نا.
اور شیعہ علماء حوزہ جاتے ہیں، مدارس جاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، ان کو کبھی حدیث نہیں سکھاتے، کیونکہ ان مراجعوں کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر شیعہ طالب علموں نے، شیعہ مولویوں نے، انہوں نے حدیث سیکھی تو پھر ہمارا فتویٰ کون لوگوں کو سکھائے گا؟ یہ بیچارے 15-20 سال جاتے ہیں نجف میں یا قم میں جا کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ حدیث کچھ بھی نہیں سیکھتے سوائے وہ فتوے سیکھیں کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے، وہ بھی غلط، اکثر غلط سیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے جو اکثر علماء ہیں ان کو فتوے بھی صحیح نہیں آتے، یہ بھی غلط آتے ہیں، کیونکہ فتوے ان کے اتنے سخت ہوتے ہیں، فتوے میں اتنے اس میں شرائط ہوتے ہیں، ہر فتویٰ اس میں اتنے مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو جن کو بھی یاد نہیں رہتا، جن کو بھی سکھا دینا جن بھی بھول جائے گا وہ۔ تو میرا عرض یہ ہے کہ یہ فتویٰ، یہ تقلید اس لیے باطل ہے کہ اس کا بطلان بدیہی ہے، بدیہی سمجھتے ہیں نا، بالکل واضح ہے سورج کی طرح، کہ آپ غیر معصوم کے کلام کو کہتے ہیں حجت ہے۔ کس نے کب کہا؟ کب اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے علاوہ آپ ہماری کلام کو نہیں سمجھ سکتے، دوسروں کا کلام اس لیے آپ پہ حجت ہے، وہ آ کے سمجھ لیں، پھر آپ کو وہ جو ہے وہ جو بھی کہیں وہ صحیح ہے، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے وہ یہ ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ، سورہ مبارک توبہ میں کہ کچھ لوگ آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ سنت سیکھ لیں اور پھر واپس اپنے قوم کو جائیں، ان کو سکھائیں، اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو یہ جو طریقہ کار قرآن نے بتائے، یہ روایت حدیث کی بتائی ہے کہ کچھ لوگ حدیث سیکھ لیں اور پھر وہ آ کے اپنے قوم کو، پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، لوگ اس طرح نہیں تھے کہ وہ وہاں پہ جا کے مفتی بن کے آتے تھے، مدینہ سے لوگ جا کے محدث بن کے آتے تھے، سنت سیکھ کے آتے تھے، کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو بناتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے مثلا نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے وہ اذان ہوتی، پھر آ کے اپنے قوم کو بتاتے تھے، 1 آدمی 2 آدمی 4 5 آدمی مختلف آتے، اور لوگوں کو بالکل یقین ہوتا تھا کہ یہ سنت ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جو قرآن نے بتایا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ لوگ حدیث سیکھیں، ہاں، اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آ سکتی، آپ حدیث سیکھیں، لوگوں کو حدیث سکھائیں، سنت سکھائیں، لوگ سمجھ جائیں گے۔ جی شیخ یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو صاف صریح اور واضح بات جو ہے نا اس کے متعلق تو ہے، تو ہمارے ہاں تو اتنی احادیث ہیں تو یعنی بہت ساری ہیں کہ جس کے اندر اتنا اختلاف ہے اور اس کے اندر راوی ہیں، یہ تو پورا سمندر ہے اور پورا منگل ہے، اس میں یہ راوی، یہ فلاں راوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس کے اوپر اسناد کے اوپر اسماء اور رجال کا پورا علم ہے، وہ کسی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو سچا کہہ رہا ہے۔ تو میں یہ اس کا جواب آپ گول کر گئے کہ یہ جو ثقافت ہے، یہ غیر معصوم آدمی ہمیں بتا رہا ہے اور غیر معصوم راوی کر رہا ہے۔ ائمہ کو تو ٹھیک ہے آپ معصوم مان رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، آپ کے نقطہ نظر سے بھی، تو وہ معصوم کی بات اگر انہیں ڈائریکٹ سنی ہے پھر تو حجت ہے، لیکن یہ انڈائریکٹ جو درمیان میں 3-4 آدمی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ امام نے فرمایا، اور جب کہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اس میں کذاب بھی ہیں، اس میں موضوع بھی ہیں، من گھڑنتو بھی ہیں چیزیں۔ جی شیخ، اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارے ہاں جو حدیث کا تالیف کا طریقہ کار ہے اور جماعت مخالفین کا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین کو احادیث لکھائی ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں کتاب تھے احادیث کے، اور ان میں سے بہت سارے کتاب ایسے تھے جو بہت معروف مشہور تھے، شیعہ ان پہ عمل کرتے تھے، اور شیعہ کبھی سند کو نہیں دیکھتے تھے، یہ بعد میں رواج ہوا کہ شیعہ اسانید کا پرکھتے ہیں، یہ ہمارے علماء، یہ بدعت ہے ہمارے مذہب میں، اسانید کی پرکھ یہ ہم نے مخالفین سے سیکھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسانید جو ہے صرف مشائخ اجازت ہے، کلینی کے جو اسانید صرف اجازت کے ہیں، اس کا کوئی اثر حدیث کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ یہ کتاب من لا یحذر الفقیہ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، من لا یحذر الفقیہ ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا جو اعتبار ہے کلینی کی کتاب سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے کتاب کے آغاز میں من لا یحذر الفقیہ، چاپ دار التعارف للمطبوعات بیروت میں، اس کے مقدمے میں مقدمۃ الکتاب، اس کتاب کا جو مؤلف ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ، کہتے ہیں وصنفت له هذا الكتاب بحذف الاسانید، اس کتاب کو میں نے لکھا ہے اسانید، اس میں نے کوئی سند نہیں لایا،
اچھا لئلا تکثر طرقہ وان کثرت فوائدہ، تاکہ یہ کتاب بہت موٹی کتاب نہ ہو جائے. ایک حدیث کے میرے پاس اتنے زیادہ طریق ذکر کریں تو کتاب موٹی ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کتاب اتنا بڑا ضخیم اور طویل ہو، گرچہ اسانید ذکر کرنے کے فائدے بھی ہیں. ولم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما راوہ، اور میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے جماعت مخالف کے مصنفین ہیں ان کے پاس جتنے حدیث ہیں بھائی وہ سب کو روایت کرو، جیسے مسند احمد بن حنبل ہے ضعیف بھی، اس طرح میرا طریقہ کار نہیں ہے. بل قصدت الی ایراد ما افتی به واحکم بصحته، بل میں صرف ان احادیث کو نقل کرتا ہوں جو میں اس کے مطابق، میرا عقیدہ یہی ہے اور میں اس کے صحت کو مانتا ہوں. واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذکرہ وتعالت قدرته، اور میں صرف ان حدیث کو میں نے اس کتاب میں لایا جن کو میں اپنے اور اپنے رب اللہ کے درمیان ان کو حجت سمجھتا ہوں. اچھا وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليه المرجع، اور جتنے اس میں جتنے بھی احادیث ہیں سب میں نے استخراج کیے مشہور کتب سے، جن کتب پہ شیعوں کا اعتماد ہے اور شیعہ اس کتب سے رجوع کرتے ہیں. پھر کتابوں کے نام لیتے ہیں، مثل کتاب حریث ابن عبداللہ السجستانی وکتاب عبید اللہ الحلبی وکتاب علی بن مہزیار الاحوازی وکتاب الحسین بن سعید ونوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ اور فلان فلان فلان. پرانے زمانوں میں شیعوں کے پاس صرف کتابوں پہ اعتماد ہوتا تھا، کیونکہ کتاب کس نے لکھا؟ اصحاب ائمہ علیہ السلام نے لکھا، اور شیعوں کا سب کا اجماع ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے. یہ کتاب نہ صرف صحیح ہے بلکہ یقینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اسانید پہ اعتبار نہیں ہے، اسانید کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ابھی میں دیکھیں، ابھی میرے پاس اگر اجازہ ہو بخاری سے میں نقل کروں، میں بخاری سے وہ سند کے ساتھ نقل کر سکتا ہوں. ابھی میرے پاس اسانید ہے کہ میں کتاب کافی سے سند کے ساتھ، لیکن میں سند اپنا ذکر کروں. میں نے اپنے استاد سے قم سے اجازت لیا، اس نے اپنے استاد سے لیا، اس نے اپنے استاد سے لیا، اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ کتب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور شیعوں کا اجماع ہے کہ یہ سب صحیح ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ یقینی ہے. اچھا شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب عدہ میں اسی طرح فرماتے ہیں کہ شیعوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے لیا، اگر وہ کسی معروف کتاب کا نام لیتا ہے تو سب اس کو مان لیتے ہیں. یعنی سند کی اہمیت نہیں ہے، کتاب کی اہمیت ہے. تو ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں یہ کتابیں یقینی ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں، یہ فرامین ہیں. اس کو اسانید میں اگر ضعیف شخص بھی آ جاتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مثلا اگر کلینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں جناب سکونی سے یا جناب حلبی سے یا محمد ابن مسلم سے روایت کرتا ہے، ان کی کتاب سے روایت کرتا ہے، کلینی کتاب سے روایت کرتا ہے. اب اس کے درمیان، کلینی کے درمیان اور سکونی کے درمیان، کلینی کے درمیان، زرارہ کے درمیان 3 4 5 واسطے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا اس میں اگر کوئی مجہول بھی ہے، ضعیف ہے، کیونکہ وہ کتاب سے روایت کرتا ہے. ابھی اگر میں دیکھیں میرے بھائی، میں بخاری کھول کے آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، بخاری کھول کے آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. اب میرے اور بخاری کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ شاید 30 40. اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس میں کتنے لوگ ضعیف ہیں، فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ میں خود کتاب سے پڑھ کے دکھا رہا ہوں. تو یہ کتابیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کی تائید کیا، اور شیعہ سب جانتے تھے ان کے اس زمانے میں کہ یہ کتابیں یقینی ہیں، اس پہ عمل کرتے تھے. اور سب اگر کتاب کا ذکر ہوتا تھا تو نزاع ہی نہیں اتنا تھا کہ ہم نے فلان حدیث، یہ حدیث فلان کتاب سے لی ہے، جیسے شیخ نے کتاب عدہ میں اس کی شہادت دی. تو اسانید کا بالکل، اسانید کا یہ طریقہ کار جو ہے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اور ہماری جو معروف مشہور کتابیں، کتاب مثلا فروع الحلال حرام میں کتاب کافی، کتاب من لا يحضر الفقیہ، تہذیب استبصار، اس طرح کی کتابیں کہ یہ اصول اصلیہ سے لی گئی ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے کی کتابیں. اچھا، اور جہاں لذا سند ہمارے ہاں سند کی اتنی اہمیت نہیں ہے. پھر آپ کی خدمت اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. پھر جہاں تک اختلاف، حدیث میں اختلاف کی باتیں ہیں، وہ اختلافات اتنی زیادہ نہیں ہیں. اور دیکھیں، سب عوام کو ضرورت نہیں ہے کہ سب شبہات جان لیں، ٹھیک ہے نا. جب ہم عوام کو جب اصول تو اجازت دیں سر، اصول تو ٹوٹ گیا نا، کہ اگر کوئی تطبیق کرنی پڑی یا مختلف اس کے مفاہیم نظر آ رہے ہیں تو پھر کرنا تو پڑا نا. بالکل بالکل ائمہ جو اخباری علماء، تو پھر وہ اس کے مطابق عوام عمل کرے گی. تو
کہیں تو ضرورت پڑی نا کہ ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ ان کو آپ کی رائے کو میں مقدم جانوں، وہ میرا آپ پر اعتماد ہے. آپ حجت ہماری نہیں ہے نا، علماء ہیں، بے شک اہل حدیث حجت علماء ہیں، نہیں ہے، حجت نہیں ہے، ہاں سمجھے کہ حجت نہیں، حجت نہیں. حجت حجت تو نہیں. اہل سنت میں بھی یہی ہے کہ حجت نہیں ہے ہاں وہ کہ میرے حجت پاس سمجھتے ہیں. تین رائے ہیں. ہمارے جو مقلد طبقہ ہے نا، مقلد اچھا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کوئی حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، ہمارے پاس حجت ہے. لیکن پہلے وہ یہ ہمارے بھی کہتے ہیں وہ بھائی سختی تھی، لیکن سیستانی آہستہ آہستہ ہمیں نرمی حدیث سے ہوگی کام ہی نہیں ہے، سیستانی جو کہے وہ صحیح ہے. ان کے لیے نہ قرآن، دیکھیں شیعہ جو مقلدین ہیں ان کے لیے نہ قرآن کی کوئی اہمیت ہے نہ حدیث، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ سیستانی ہے. وہ پھر سیستانی مر جائے، اس کا بیٹا جو اس کو عرض میں ملے گا نا، جو اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کا، اسی کے ہوگے. علماء کی شرح کی دیکھیں، علماء کی شرح اگر صحیح شرح کر رہے ہیں، آپ کو یقین آ رہا ہے، آپ کو اطمینان، دیکھیں ابھی میں کوئی بات کہتا ہوں نا، آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، آپ مان لیں اس میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے اس کی بات پہ اعتماد ہے، کیونکہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، عقل کے مطابق، دلیل کے مطابق ہے. اسی طرح عالم کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی اہم آدمی ہو، اس کی کلام کوئی حجت نہیں ہوتی اگر وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. اگر مثلا احادیث میں اختلاف ہے، یہ اختلافی احادیث جو ہیں یہ کم ہے پہلی بات، اور یہ سب عوام کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین میں شبہات کم تو نہیں ہیں. ابھی اب ملاحدہ ہیں جو کافر لوگ ہیں، ان کے شبہات تو بہت زیادہ ہیں، قرآن میں فلان جگہ پہ غلطی ہے، قرآن میں فلان جگہ سائنس کے خلاف بات کی. اب کیا عوام کو ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ سب لوگ ان کی باتوں کے جواب رد سیکھ لیں کہ بھئی وہ قرآن میں یہ تو کسی کو کوئی نہیں کہتا یہ ضروری ہے. اسی طرح اختلافی احادیث عوام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سیکھ لیں. اگر آپ فرض کرتے ہیں اب کسی کو پتہ چل گیا، عام آدمی کو، کہ فلان دو احادیث میں اختلاف ہے، آپ نے اگر عالم سے پوچھا ہے، عالم کی اپنی قول جو ہے حجت نہیں ہوتی. عالم اگر آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا صحیح کہہ رہا ہے تو پھر صحیح ہے. اگر وہ عالم ایسے ہی کہہ دے کہ بھئی آپ کو یہ مسئلہ ایسا ہے، اور لیکن دوسرا عالم کچھ اور کہہ رہا ہے، جو بھی آپ کو صحیح کہتا ہے آپ کے عقل، وہ دین ہی یہی ہے. اچھا وبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو جس کی دلیل ہے وہ اسی بات، اسی تقلید کسی کے نہیں ہے. شیخ سب سے زیادہ جو ہے نا ابھی تبھی جو ڈاکٹری ہے نا، اس میں گردہ کا دینا، آنکھوں کا دینا، خون کا، بلڈ کا کرنا، اور کہتے ہیں جی اس میں تو بڑی وہ لطیفہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اس پہ عمل نہیں کرتے اجتہاد پہ، تو باپ کا ایک ہی گردہ اور فیل ہو رہا ہے تو پھر تیرا باپ مرتا ہے، اگر عمل کرتے تو پھر کہتے جی شریعت نہیں، بکواس ہے. دین جاتا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لیے سب چیز جائز ہے اگر اس میں وہ مستر ہو جائیں. اگر آپ مستر ہو جائیں نا، اب میں مر رہا ہوں یا آپ کی بیوی مر رہی ہے، اس کی جان بچانا، ہاں اس کی جان بچائیں گے کیسے؟ گردہ کافر سے لیں گے، یا خون کافر سے لیں گے، یا گردہ لیں گے، یا مثلا آپریشن کرنا پڑے گا، وہ تو جائز ہے بھائی. اس میں اجتہاد کی کیا بات ہے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے کہ میں آپ کی جان بچانے کے لیے کسی اور کا قتل کروں، لیکن اگر کسی کی جان بچانے کے لیے مجھے گردے کی ضرورت، گردہ 50,000 روپے میں خریدنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، میں اس میں مضطر ہو گیا ہوں. اب اس اضطرار کی حالت میں بہت ساری چیزیں پیغمبر نے بتا دیا، بھائی اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا، آپ مضطر ہو جاتے ہیں جان بچانے کے لیے، آپ کو مثلا نجس پانی ہے وہاں پہ، پاک پانی کوئی نہیں ہے، پینا پڑتا ہے، پی لیں بھائی، جان بچانا ہے آپ، ٹھیک ہے نا. جان بچانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا بھائی، جان بچانا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.